کہا کہ آپ اس چیز کے حامی ہیں کہ ملک جو ہے وہ مذاکرات سے ہی آگے بڑھے گا، اب جو ہے وہ بات چیت کا راستہ نکلنا چاہیے، کیا کہیں گے آپ؟ بالکل جی، میری تو یہ آپ کو پتہ ہے میرا بڑا پرانا موقف ہے یہ کہ آخر کار معاملات جو ٹھیک ہونے وہ مذاکرات سے ہی ہونے. اب یا تو عوامی تائید مل گئی ہوتی اس حکومت کو اور وہ الیکشن جیت کے اور فارم 45 اور 47 دونوں میں الیکشن جیت کے آ جاتے تو پھر تو اور بات تھی. اب جو صورتحال ہے اس میں ملک جو ہے وہ اچھائی کی طرف جا ہی نہیں سکتا جب تک معاملات کو حل نہ کیا جائے، مذاکرات کے ساتھ کیا جائے. اور حکومت جو ہے وہ بیان یہی دیتی ہے کہ بالکل جی مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن وہ حکومت ہیں، وہ کوئی تجزیہ نگار نہیں ہے. ان کو بڑھ کے ایک سنجیدہ طور کے اوپر مذاکرات کی طرف پیش رفت کرنی چاہیے. یار یہ کور کمیٹی کے سینئر ممبر ہیں، ایم این اے بھی ہیں، اس وقت ایم این اے بھی ہیں، ایم پی اے بھی ہے. رائے حسن نواز ایم این اے فرام چیچا وطنی ضلع ساہیوال، رائے مرتضی اقبال ایم پی اے چیچا وطنی، چوہے یاسر صاحب سینئر نیب صدر ریجن، شکین نیازی صاحب ڈپٹی جنرل سیکرٹری ریجن. ہم آج سب لوگ یہاں پر 9 مئی کے سلسلہ میں جو ہمارے خلاف لاہور میں پرچے دیے گئے ہیں اس کی حاضری کے لیے آئے تھے. میرے اور میرے جن سب ساتھیوں کے ساتھ تقریباً 40 کے قریب پرچے ہیں، کیونکہ یہ ایف آئی آر میں یہ بتایا گیا کہ ہم اس دن واہ میں بھی تھے، اٹک میں بھی تھے، راول پنڈی میں بھی 14 جگہ پر تھے، میاں والی میں بھی تھے، گجرانوالہ میں بھی تھے، ساہیوال بھی اور لاہور بھی، اور ہر جگہ ہم پہنچے ہیں اس دن، ہر جگہ ہم نے کیا ہے. تو اس سلسلہ میں ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں شامل تفتیش کرایا جائے، کیونکہ گزشتہ 1 سال ہو گیا ہمیں شامل تفتیش نہیں کیا گیا. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں جج صاحب کے حکم پر شامل تفتیش کیا جائے گا اور انشاءاللہ تعالی ہماری بے گناہی اس میں ثابت ہوگی، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم سرخرو ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمیں انصاف ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور مجھے کہا تھا کہ جب آپ کو موقع ملے میڈیا پہ جا کے تو ایرانی صدر اور ایرانی وزیر خارجہ کے لیے آپ نے تعزیتی ریفرنس دینا. اور کیا قریشی صاحب ابھی تک جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں، ان کے متعلق تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ڈٹے ہوئے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ آج سائفر کا کیس ہے اور جو جج صاحبان نے پچھلی دفعہ کہا تھا تو ان کی احکامات کے مطابق آج پروسیکیوشن نے اپنے دلائل ختم کرنے ہیں. اب جو سائفر کا کیس ہے وہ اپنے آخری مراحل میں ہے اور انشاءاللہ اپنے منطقی انجام تک پہنچنے والا ہے. تو ہم بڑے پر امید ہے کہ انشاءاللہ آج کل میں یہ کیس ختم ہوگا اور انشاءاللہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اور عمران خان صاحب کو باعزت طریقے سے اس میں بری ہوں گے. ہو سکتی ہے کہ ہم جا کے جیلوں کے باہر بیٹھ جائیں گے کہ ان غریبوں کو جو بیمار ہیں وہاں پہ یا ان کا علاج کروائیں یا ان کو رہا کریں. اور جو جج صاحب ہیں جو اپوائنٹ نہیں ہوئے یا آ نہیں رہے، یہ جو اموات ہو رہی ہیں، یہ جو قتل ہو رہے ہیں جیل کے اندر، یہ اس جج کی بھی یہ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے. اس کا جج بھی سارے ججز جواب دیں گے. تو آپ مہربانی سے ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں، آپ اس کے اوپر ذرا ان کی انکوائری کروائیں. یہ ہمارے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے ججز کی بھی انکوائری کروائیں اور جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں ان سے بھی ان سے جواب لیں. انہوں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 24 مئی تک کا ٹائم دیا ہے. اگر لاہور کے دہشت گردی کی عدالت میں جج تب نہیں تعینات ہوتے تو عدالت نے ان پرسن جو ہے وہ مریم صاحبہ کو بلایا ہے. دیکھیں مریم نواز اس وقت وہ بیچاری جو یونیفارم انہی کا پہن کے بیٹھ جاتی ہیں، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ان کو پتہ بھی ہے کہ اس کی ذمہ داری کتنی زیادہ ہے. یہ فیشن شو نہیں ہے، یہاں پہ یہ بڑی سیریس چیز ہے. بڑا آپ اس کا مذاق نہ بنائیں. ہم پولیس وہ محکمہ ہے جس نے ہم سب کی حفاظت کرنی ہے. ہمارے پر ظلم کرنے کے لیے پولیس نہیں ہے، ہماری حفاظت کرنے کے لیے ہے. عوام کو نشان عبرت بنانے کے لیے نہیں ہے.